نحمده ونصلي على رسوله الكريم عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة على احد يقول الله الله او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا یا ایک شخص بھی لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ہوگا، تب تک قیامت نہیں آ سکتی۔ مگر اللہ کے نبی نے بعض گناہ ایسے بتائے ہیں جو قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ جیسے آپ سے پوچھا گیا قیامت کب آئے گی، آپ نے فرمایا اللہ کو پتہ۔ تو پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ کوئی نشانی بتا دیجئے، تو آپ نے فرمایا جب ماؤں کو ذلیل کیا جائے گا تو پھر قیامت آ جائے گی۔ اسی طرح ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی نے چند نشانیاں بتائی ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے عذاب آتے ہیں اور جو قیامت کے قریب قریب ہوگا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، سرکاری خزانے کو خالی کر دیں گے، اور جب لوگ امانت کھا جائیں گے، ہڑپ کر جائیں گے، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، یعنی مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے، اور پھر علماء کے بارے میں فرمایا کہ علماء بادشاہوں کے اشاروں پہ چلیں گے، بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدہ کریں گے، ان کا مقصد دنیا رہ جائے گا، مال و دولت رہ جائے گا۔ پھر فرمایا بیویوں کے فرما بردار ہوں گے اور ماں باپ کے نافرمان ہوں گے، دوستوں کو گلے لگائیں گے، باپ کو دھکے دیے جائیں گے، مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، فاسق اور فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گا، گھٹیا آدمی اور نااہل حکمران بن جائیں گے، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی، شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی، گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں گے، شراب پی جائے گی، اور اس وقت کے لوگ اپنے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پہ لعن طعن کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب یہ ہوگا تو پھر عذاب آئیں گے۔ اب جو پہلی نشانی بتائی کہ حکمران سرکاری خزانہ لوٹ لیں گے، آج وہی ہو رہا ہے جو اقتدار میں آتا ہے سرکاری خزانے کو لوٹتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے، لوگ امانت ہڑپ کر جائیں گے اور پھر اس کے بعد
زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے گا، زکوٰۃ نہیں دی جائے گی، مالدار لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ آج دیکھ لیں کتنے فیصد لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں کے مالک، اور ہمارے گھروں میں کتنا سونا چاندی پڑا ہوا ہے، ایک تولہ بھی ہو اس کی بھی زکوٰۃ ہے، اور جس کے پاس 4 5 8 10 تولے ہے، سالوں پہ سال گزر جاتے ہیں، ہم زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اس سے بھی اللہ کے عذاب آتے ہیں۔ پھر فرمایا علماء بادشاہوں کی چوکھٹ پہ سجدہ کریں گے، ان کے اشاروں پہ چلیں گے۔ آج دیکھ لیں علماء سارے نہیں، چند ایک علماء جس کی حکومت آتی ہے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ جب تک سیٹ ملتی ہے تب تک جو مرضی ہوتا رہے، بولتے نہیں۔ جب سیٹ ہاتھ سے چلی جائے پھر سب کچھ ان کو برا لگتا ہے۔ اقتدار میں جو ہو اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا بیویوں کی فرما برداری کریں گے، ماں کی نافرمانی کریں گے، ماں کو ماریں گے، گالیاں دیں گے بیوی کے کہنے پر، اسے برا بھلا کہیں گے، اور دوست کے لیے وقت ہوگا، دوست کو گلے لگائیں گے، دوست کے پاس بیٹھیں گے، چائے پئیں گے، گپ شپ لگائیں گے، مگر باپ کے لیے وقت نہیں ہوگا، باپ کو دھکے دیے جائیں گے، برا بھلا کہا جائے گا۔ مساجد میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، یعنی مساجد فرقہ واریت کا گڑھ بن جائے گی، مسلک کی باتیں ہونے لگے گی، فلاں ایسا فلاں ویسا، فلاں مسلمان فلاں کافر، نفرت کی باتیں ہوں گی، محبت کی باتیں ختم ہو جائیں گی۔ آج وہی ہو رہا ہے، جہاں دیکھو ہر ایک نے اپنی علادہ مسجد بنائی ہوئی، علادہ دین بنایا ہوا۔ ایک مسجد کے لوگ دوسری مسجد والے کو کافر کہتے ہیں، ایک مسلک کے دوسری مسلک والے کو کافر کہتے ہیں۔ مسجدیں فرقہ واریت کا مرکز بن جائیں گی، ہدایت ان میں نہیں رہے گی، ہدایت کی بات ہی نہیں ہوگی۔ ایک دوسرے پہ تنقید، ایک ممبر پہ بیٹھ کے دوسرے پہ تنقید کرے گا، دوسرا بیٹھ کے تیسرے پہ تنقید کرے گا، دین اور قرآن کو پیچھے چھوڑ دیں گے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ فاسق و فاجر آدمی قبیلے کا سردار بن جائے گا۔ آج یہی ہے کہ جو سب سے برا آدمی، دین کے لحاظ سے بھی سب سے صفر آدمی، آج قبیلے کا سردار بنا بیٹھا ہے، قبیلے کے فیصلے کرتا ہے۔ وہ پھر فرمایا گٹیا آدمی قوم کا لیڈر بن جائے گا، حکومت نکمے اور نائل لوگوں کے ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ شر کے خوف سے آدمی کی عزت کی جائے گی، اس لیے ان کو سلام کیا جائے گا کہ کل یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائیں۔ اوپر سے دعا سلام ہوگی اور اندر سے بغض ہوگا۔ 2 قدم آگے جا کے جس کو پہلے سلام کیا تھا، 2 قدم آگے جا کے ان کو گالیاں دی جائے گی، دل ہی دل میں ان کے لیے نفرت ہوگی۔ اوپر سے ہیلو ہائے فلاں صاحب، اور دل میں نفرت، اور گانے والی عورتیں اور باجے عام ہو جائیں گے۔ آج دیکھیں گھر گھر موسیقی ہے، اور گانے والیوں کی کتنی عزت ہے، ان کا ایک مقام بن چکا ہے معاشرے میں، پروٹوکول کے ساتھ ان کو لایا جاتا ہے، پھر یہ ناچ گانا کرتی ہیں، پھر اس کے بعد پروٹوکول کے ساتھ ان کو لے کے جایا جاتا ہے
پروٹوکول کہ یہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں، پھر جب کوئی مر جائے اداکار گلوکار تو کہتے ہیں اس نے قوم کی خدمت کی، ساری زندگی اس نے 400-500 گانے لکھے، اس نے 400-500 گانے گائے، اتنے فنکشن کیے، قوم کی خدمت کی، عزت دی جاتی ہے، گھر گھر موسیقی، آلات عام ہو جائیں گے، موبائل، کیبل، ڈش، اور سرعام شراب پی جائے گی، شراب کی محفلیں ہوں گی، اور اپنے سے پہلے لوگوں پہ لعن طعن کی جائے گی، لوگ ان کو برا کہیں گے۔ اور آج یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، ان میں سے کون سا کام ہے جو آج نہیں ہو رہا؟ ایک کام بھی ایسا نہیں کہ جو ابھی تک نہیں ہوا، ہر کام ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی، باپ کو دھکے دینا، مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ، فاسق و فاجر قبیلے کے سردار، حکومت نکمے لوگوں کے ہاتھوں میں، دل میں بغض، اوپر سے سلام، شراب پی جائے گی، گانا بجانا عام ہو جائے گا، لوگ زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ یہ ساری پیشن گوئیاں تھی اللہ کے نبی کی۔ جب ایسا ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تم انتظار کرو سرخ آندھی کا، زلزلوں کا، پھر تمہیں زمین میں دسایا جائے گا، صورتیں تبدیل کر دی جائیں گی، پتھر برسیں گے اور مسلسل عذاب آتے رہیں گے، شکلیں تبدیل کر دی جائے گی، بندر اور خنزیر بنا دیا جائے گا، زلزلے ہوں گے، زمین میں دسا دیا جائے گا۔ کس وجہ سے؟ کہ جب یہ سارے کام ہوں گے۔ یہی نہیں، فرمایا ایسے اس طرح عذاب آئیں گے جس طرح تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور اس کے دانے ٹپ ٹپ زمین پہ گرتے ہیں، لگاتار گرتے رہتے ہیں، فرمایا اس طرح لگاتار عذاب آتے رہیں گے۔ تو آج یہ سارے جتنے بھی اللہ کے نبی نے جو جو چیزیں فرمائیں ساری پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ آج نافرمانی عروج پر ہے۔ ایک ہے گناہ کرنا، آج ہم گناہ کرتے ہیں فخریہ طور پہ، سرعام کرتے ہیں، شراب سرعام پی جاتی ہے، گانا بجانا موسیقی سرعام سنی جاتی ہے، گاڑیوں میں چلے جائیں، بازاروں میں چلے جائیں، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، سرعام گانے سن رہے ہیں، سرعام ننگے ناچ دیکھے جا رہے ہیں۔ پھر عذاب نہیں آئیں گے؟ تو یہ اللہ کے نبی کے ارشادات ہیں۔ ہر آدمی خود محاسبہ کر لے کہ وہ ماں باپ کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے، محاسبہ کر لے کہ اس کے دل میں بغض ہے کہ نہیں ہے، وہ اوپر سے کیسا ہے اور اندر سے کیسا ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات، ہماری مسجدوں میں لڑانے کی باتیں ہوتی ہیں، مسجدیں فرقہ واریت کا گڑھ بن چکی ہیں، بجائے دین کے ایک دوسرے کو غلط ثابت کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹوں تقریریں کی جاتی ہیں۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ آج ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اللہ سے صلح کی ضرورت ہے، ورنہ یہ عذاب آ کے رہیں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر یہ سارے کام ہوں گے پھر عذاب آئیں گے، تو کام تو ہو رہے ہیں، عذاب بھی آئیں گے۔ تو دعوت فکر یہی ہے کہ ہم توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں، معافی کے بغیر اور کوئی چارہ نہیں۔ ہر وقت توبہ اور استغفار کرتے رہیں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو۔ پہلے پچھلی جتنی بھی قومیں تباہ ہوئیں وہ اسی وجہ سے ہوئی کہ نبی آتے تھے، انہیں اللہ کا پیغام سناتے کہ یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے، یہ کرو گے تو تباہ ہو جاؤ گے۔ ان قوموں نے نہیں مانا،
نبی روکتے رہے وہ زیادہ بدمعاشی سے ان کاموں کو کرتے رہے، جس کام سے نبی نے روکا اس کام کو زیادہ کرتے رہے، اور پھر کہتے رہے ہمیں کون پکڑے گا۔ پھر جب اللہ نے پکڑا تو عبرت کا نشان بنا دیا۔ آج میرا اور آپ کا بھی یہی حال ہے کہ ہمیں سمجھایا تو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کچھ نہیں ہوگا، ویسے ہی لوگ ڈراتے ہیں، شراب پی جائے، ماں باپ کی نافرمانی کی جائے، کوئی نہیں، نماز چھوڑی جائے، ویسے ہی لوگ ڈراتے ہیں۔ لیکن جس طرح وہ قومیں تباہ ہوئیں، کہیں ایسا نہ ہو ہم تو بچے ہوئے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی وجہ سے کہ یا اللہ میری امت کو ہلاک نہ کرنا، ورنہ ہر وہ کام جس کام کی وجہ سے پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں آج ہر وہ کام ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہو رہا ہے۔ تو دعوت فکر یہ ہے کہ توبہ کی جائے، توبہ کے سوا کوئی چارہ نہیں، یا توبہ کی جائے یا پھر یہ عذاب آئیں گے۔ تو توبہ کر کے اللہ سے صلح کی جائے اور دعا کی جائے کہ اللہ رب العزت ہم سب پہ رحم کرے، ساری امت مسلمہ پہ اللہ رحم و کرم کا معاملہ ان کے ساتھ کرے، ورنہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے۔ تو توبہ کی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ کی ذات رحیم اور کریم ہے، معاف کرنے والی ہے، ہم معافی مانگیں گے اللہ رب العزت معاف کر دیں گے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔